جبکہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں 5 وقت کی اگر کوئی آدمی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت ضرور فرمائے گا۔ پوری کی پوری نماز آپ کیا مانگتے ہیں اس میں؟ مغفرت ہی تو ہے، لیکن نماز قاعدے سے پڑھیں آپ تب۔ آئیے تھوڑا سا ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ صبح اٹھیے، وضو بنائیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، آپ دیکھ لیجئے نماز شروع ہوتے ہی مغفرت، اللہ اکبر۔ اب آپ کیا پڑھیں گے؟ جو سب سے بہترین اور سب سے افضل دعا ہے وہ دعا یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ پوری دعا آپ پڑھی۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن آپ یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، مجھے بتائیے اس میں اللہ کی حمد و ثنا تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ ہر مسلمان یہاں غور کرے۔ آج میں کچھ سکھاؤں گا آپ کو، سیکھو۔ مجھے بتائیے آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے، اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما۔ لمبی دعا، تھوڑی سی آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو سب سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں اس میں آپ اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، اتنا بعد کر دے، پیدا کر دے، اتنی دوری پیدا کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ مشرق اور مغرب کی کوئی انتہا ہے؟ پورب اور پشچم کی کوئی انتہا ہے؟ پورب کی کوئی انتہا نہیں، پشچم کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پہلا لفظ نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، انسان ہوں، دنیا میں گناہوں کا جال قدم قدم پر بچھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلو گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اے اللہ میں گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہوں، اے اللہ میرے ان گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان تو اتنی دوری پیدا کر دے۔ آپ اس دعا میں اپنے لیے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ گناہوں سے دوری۔ آپ غور کیجئے، یہیں سے شروع ہوتی ہے مغفرت مانگنے کی کوشش، جس کا حکم اس آیت میں ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ چلیے یہ پوری دعا آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد دیکھیے آپ اب اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پرورش کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو یوم جزا کا سزا کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا پورا مالک ہے۔ یہ اب اللہ کی حمد و ثنا آپ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ۔ اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے بندے ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے میرے بندے تو میری عبادت کرتا جا اور ہم تیری مدد کرتے جائیں۔ عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، میرے بندے تو عبادت میرے علاوہ کسی کی مت کرنا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم تیری مدد کرتے رہیں گے، تو کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ اگر کسی کی مدد کرنے لگے تو اس کو کسی اور کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس اقرار کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد پھر آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے، نوازشوں سے نوازا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ مت چلا جو تیرے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد کر دیے گئے، ان کے راستے پہ مت چلا مجھے۔ آپ نے یہاں اللہ سے اپنے لیے سوال کیا، پھر کوئی سورت پڑھی، اب آپ رکوع میں گئے، اللہ اکبر۔ کیا دعا پڑھتے ہو رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ سب سے چھوٹی دعا ہے اور وہی ہمیں یاد ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبحان ربی العظیم غلط ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات، سبحان ربی العظیم، یہاں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کو بڑا مان رہے ہیں، لیکن پھر وہی سوال، آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ قیام میں تو مانگ لیا، کھڑے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، مانگ لیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مانگ لیا۔ اب رکوع میں گئے، رکوع میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا تو بیان کر دی، اللہ کی تسبیح تو بیان کر دی، سبحان ربی العظیم، اپنے لیے کیا مانگا؟ اللہ کے نبی جب رکوع کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ دعا؟ ستائیس سالیں تو تقریباً مجھے ہو گئی ہیں تقریر کرتے ہوئے، سن 1999 سے 2026 تک۔ اگر ان 27 سالوں میں آپ کے ان علاقوں میں تقریباً ہر سال آتا ہوں، ان 27 سالوں میں ہم نے کیا سکھایا اور آپ نے کتنا سیکھا؟ اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب ان جلسوں کا کتنا اثر پڑا ہے، آپ 100 میں کتنے نمبر دو گے؟ تو میں کہوں گا 100 میں 0۔ 27 سال پہلے آپ جہاں تھے آج بھی آپ وہی ہیں اور ہم بھی وہی ہیں۔ 27 سال پہلے جو خرافاتیں ہو رہی تھی وہ آج بھی ہو رہی ہیں۔ 27 سالوں سے اب تک نہ ہم نماز سکھا سکے اور نہ ہم نماز سیکھ سکے، نماز بھی ہم مکمل طور پر صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ نماز
اللہ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر اور دعا مانگنے کا، اپنے لیے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بغل میں جو آدمی ہوتا وہ بیان دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی میں پانی کھول رہا ہو یا کوئی سالن پک رہا ہو، جیسے کڑھائی میں کھولنے کی آواز آتی، ایسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طریقے سے آپ کے سینے سے پانی کے کھولنے کی طرح، کڑھائی کے کھولنے کی طرح آواز آتی۔ یہ کیفیت ہوتی تھی نماز پڑھتے وقت۔ یہاں تو اگر امام صاحب تھوڑا سا اگر شروع کر دیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پیچھے آدمی سوچتا یہ کمینہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1-2 رکوع پڑھنا شروع، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2.5 پارے کی پوری سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی جو رکوع میں دعا پڑھ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہاں تک تو اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان ہو گئی، اللہ کی حمد بیان ہو گئی وبحمدک۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ ابھی رکیے، آگے چلیے، سوچئے، ظہر کی نماز پڑھنے گئے آپ، 10 رکعتیں پڑھیں گے، 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، چاروں میں آپ پڑھیں گے، 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، 4 فرض پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، کتنی مرتبہ ہو گیا اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ اگر ظہر کی 10 رکعتیں پڑھی تو 10 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اغفر لی، اور یہ دعا 3 بار بھی اگر آپ نے پڑھا تو 30 بار ہو گیا۔ اس کے بعد اٹھیے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں بھی ہم وہی دعا پڑھ رہے ہیں ابھی تک، سبحان ربی الاعلی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا غلط ہے، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تسبیح ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے سجدے میں بھی کچھ نہیں مانگا، جبکہ سجدے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور سجدہ قبولیت کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ ادھر بھی اللہ کے نبی یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہاں پر بھی آپ یہ دعا مانگیے۔ اگر رکوع میں 3 بار آپ نے یہ دعا پڑھی تو سجدے میں 5 بار پڑھ لیجئے، رکوع میں 5 بار پڑھی تو سجدے میں 7 بار پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیو، سجدہ تھوڑا رکوع سے لمبا کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بندہ سب سے زیادہ نزدیک سجدے میں ہوتا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان سب سے زیادہ سجدہ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی ناک زمین پر رگڑ لیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو سب سے زیادہ بلند ہے اور میں سب سے زیادہ پستی میں ہوں، تو سب سے بلند ہے میں سب سے نیچے ہوں، تو آسمان کی بلندیوں پر ہے اور ہم زمین کی پستیوں میں ہیں۔ اے اللہ دیکھ، میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، میں نے اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ دی، اے اللہ میں نے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا، اے اللہ میری پستی کی انتہا نہیں، تیری بلندی کی انتہا نہیں، اے اللہ میری ذلت کی انتہا نہیں اور تیری رفعت اور عظمت کی انتہا نہیں۔ بندہ اس بات کا سجدے میں اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں سب سے زیادہ ذلیل، تو سب سے زیادہ عزیز، میں سب سے زیادہ
میں تیرے سامنے سب سے زیادہ عاجز اور تو سب سے بلند اور سب سے عرفا. اے اللہ دیکھ میں پرائم منسٹر بھی ہوں, سعودیہ کا بادشاہ ہوں, میں کویت کا کنگ ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن تیرے گھر میں آیا اور زمین پر میں نے اپنی پیشانی کو رکھ دیا, اس بات کا اعتراف کر دیا کہ سعودیہ کا بادشاہ ضرور ہو سکتا ہوں, کویت کا اور دبئی کا بادشاہ ضرور ہو سکتا ہوں, لیکن تیرے سامنے میں ذلیل ہوں. عزیز تو تیری ذات ہے, اس لیے اس سجدے میں سب سے زیادہ یہ پڑھا کرو, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. ظہر میں 10 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو کم سے کم 10 مرتبہ تو آپ نے کہا, اور 3 بار پڑھا تو 30 مرتبہ اس میں بھی ہو گیا, 5 بار پڑھا تو 50 مرتبہ اس میں بھی ہو گیا. میرے بھائیوں اب آپ اندازہ لگائیے, اور ایک سجدے میں اتنا ہو رہا ہے, اور 2 سجدے کریں گے تو 3 مرتبہ, اگر ایک سجدے میں پڑھا تو 2 سجدے میں کتنا ہو گیا, 6 مرتبہ. تو آپ غور کرو, 10 رکعت میں 20 سجدے, 10 رکعت میں 20 سجدے تو 120 بار. آپ اندازہ تو لگائیے میرے بھائیوں کتنی مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی. دوسری رکعت ہے, بیٹھ جاؤ, چوتھی رکعت ہے, تو آپ جو دعا پڑھ رہے ہیں آخری سلام پھیرنے سے پہلے اس میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس جملے پر غور کرو, فاغفر لی مغفرتا من عندک. اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے, اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے بخش دے, اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے. فاغفر لی مغفرتا من عندک, اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے. آپ 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیر رہے ہیں تب بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر رہے ہیں تب بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں. غور تو کرو میرے بھائیوں. ایک چیز اور بتا دوں, سجدے میں آپ نے دعا پڑھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی 3 بار 5 بار 7 پڑھنے کے بعد آپ اٹھ گئے, اللہ اکبر. اب ایک اور دعا, دوسرا سجدہ جب میں جانے سے پہلے ایک اور دعا. ہماری نمازیں ہی صحیح نہیں ہیں. بہت سے لوگ سجدہ کیا سبحان رب العلیٰ سبحان رب العلیٰ سبحان رب العلیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر, کوے کی چونچیں مار رہے ہیں, اٹھا بیٹھک لگا رہے ہیں, لگ رہا ہے جیسے نماز پڑھنے نہیں آئے, کسی جم میں آئے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے. غور کیجئے اس دعا پر, کیا ساریو الی مغفرت من ربکم, ابھی اسی پر بول رہا ہوں, ابھی جنت پر نہیں گیا ہوں. ساریو الی مغفرت من ربکم وجنت, ابھی جنت کا لفظ بھی آ رہا ہے, ابھی تھوڑا سا مجھے جنت کے پر بھی چلنا ہے. جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. جنت کیسے ملے گی, جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے, جنت میں جانے کے لیے جلدی کیسے کی جائے. میرے بھائیوں تھوڑا سا صبر کرو, ابھی مغفرت پر ہی ہیں. اللہم اغفر لی, سجدے میں کہا, اٹھ گئے, سجدے سے اٹھے. اللہ کے نبی جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا تھی رب اغفر لی رب اغفر لی. 2 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. مسلم کے اندر یہی الفاظ آئے, رب اغفر لی رب اغفر لی. اے اللہ میرے رب میری مغفرت فرما دے, اے میرے رب میری مغفرت فرما دے. پھر آپ کہہ رہے اللہ اکبر. دونوں سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں, اس میں بھی رب کی مغفرت. سوچ رہے ہیں اللہم انی اللہم باعد بینی و بین خطایا مغفرت. رکوع میں گئے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, رب کی مغفرت. سجدے میں گئے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اللہ کی رب کی مغفرت. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے تو رب اغفر لی رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے. غور کیجئے ادھر بھی مغفرت. ایک دعا اور آتی ہے, تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھیے. اس دعا کو بھی اگر آپ پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا. اگرچہ کچھ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے,
اور کچھ لوگوں نے اس کو حسن کا بھی درجہ دیا ہے۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے آپ، دونوں سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے۔ پہلا جملہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے آپ، کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے مانگ رہے ہوں۔ یہ کون سی نماز ہوئی؟ اللہ باعث بینی بین اقدایا کما باتا، ایسے مانگتے ہو کیا؟ ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہوگے تو ایسے کہو گے ایک چکواں دے دو، ایک چاپکل دے دو، ایک یہ دے دو، ایک ساؤنڈ بنوا دو، ایسے کوئی مانگے گا؟ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو مانگنے کے انداز میں مانگیے، ایسے اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اس طریقے سے مانگی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح مانگو، ایسے تھوڑی مانگا جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ، یہ کوئی مانگنا ہوا؟ یہ تو آپ مذاق کرنے گئے ہیں۔ مانگو تو مانگنے کے انداز میں مانگو۔ سجدے میں جب دعا بھی پڑھو، رکوع میں دعا پڑھو تو اس انداز میں پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ مولانا صاحب، آپ جو دعا سکھلا رہے ہو نا، اتنی دیر پڑھیں گے تو ہماری مسجد کا امام بھی نہیں پڑھتا ہے، ہم تو ایک بار بھی نہیں پڑھ پائیں گے، وہ اٹھ جائے گا، ایسا ہے، کیونکہ ہماری مسجدوں کے امام صاحب بھی یہ دعا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ پڑھے گا سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، تب تک تمہاری ایک بار ہوگی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ وہ کہہ دے گا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کیا کریں گے پیچھے؟ بدلنا پڑے گا دستور۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیے۔ اللہ سے مانگنے گئے ہیں تو مانگنے کے انداز میں مانگیے، اور یہ دیکھیے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ کی اس دعا پر غور کرو، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، میں گناہوں کا بوجھ لاد کر تیرے گھر میں، اس مسجد میں تیرے گھر میں آیا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ کس انداز میں مانگ رہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، اے اللہ ساری دنیا میرے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے، گھر جاؤ تو بیوی ظلم کرتی ہے، بچے بڑے ہو گئے وہ ظلم کرتے ہیں، پڑوسی ظلم کرتے ہیں، اے اللہ میں مارا مارا پھر رہا ہوں، اے اللہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، وارحمنی، اے اللہ میری زندگی پر رحم فرما دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ سن رہے ہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ سیکھ لو۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وہدینی، اے اللہ کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ صحیح، کوئی کہتا ہے یہ راستہ صحیح، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، اے اللہ میں بڑے پس و پیش میں ہوں، کیا صحیح کیا غلط، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، وہدینی، اے اللہ تو ہی مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ تو ہی مجھے صحیح راستہ بتا دے، اے اللہ میری رہنمائی فرما دے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، وہدینی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ ایک اور جملہ، وعافینی، پڑھتے تو ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے۔ عافیت کس کو کہتے ہیں؟ وہدینی وعافینی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ بس ترجمہ سن لیا، عافیت عطا فرما۔ عافیت کہتے کسے ہیں؟ یہ عافیت ہے کیا چیز؟ آپ نماز میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ عافیت روحانی اور جسمانی
جسمانی دونوں بیماریاں اس میں شامل ہیں، ان دونوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وعافنی، اے اللہ مجھے کینسر ہے تو مجھے کینسر سے نجات عطا فرما۔ اللہ مجھے ٹی بی کی بیماری ہے تو مجھے ٹی بی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جو میں دوسروں کو نہیں بتا سکتا، شرمندگی ہے، اے اللہ مجھے ایڈز ہو گیا ہے غلط کام کرتے کرتے، عافنی تو مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ جسم کی ہر بیماری اس میں شامل ہے۔ خفیہ بیماری جو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، آپ 5 مرتبہ مسجد میں جا رہے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، عافنی میں یہ بیماری بھی شامل ہے، اے اللہ مجھے اس بیماری سے، جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما اور روحانی بیماری سے بھی نجات عطا فرما۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ اے اللہ میرا مکان 2 منزل بنا ہے، میرے پڑوسی نے 3 منزل بنا لیا، مجھے جلن ہو رہی ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے۔ اے اللہ کوئی مجھ سے آگے بڑھتا ہے تو مجھے اس سے جلن اور حسد ہو جاتا ہے، کینہ ہو جاتا ہے، میں جلنے کی بیماری میں مبتلا ہوں، میں نفرت اپنے دل میں رکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے آگے بڑھے۔ اے اللہ یہ روحانی بیماری بھی میرے اندر ہے، وعافنی، اے اللہ مجھے روحانی بیماری سے بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ وہ بیماریاں جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہیں جو کوئی نہیں جانتا، اس سے بھی تو ہمیں نجات عطا فرما۔ وعافنی میں یہ دعا بھی شامل ہے، کوئی پڑھتا ہے یہ دعا اور پڑھتا ہے تو کوئی اس کا مطلب سمجھتا ہے؟ وعافنی آپ نے کیا مانگا ہے اپنے رب سے؟ اے ہمارے رب تو مجھے عافیت عطا فرما، یعنی میری جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے تو مجھے نجات عطا فرما۔ اور آخری جملہ ورزقنی، اے اللہ جہاں جاتا ہوں ٹھوکریں کھاتا ہوں، اے اللہ میں نے چائے کی دکان کھولی تھی، ابھی 4 5 6 10 دن چلی تھی، اور جب اچھی چلنے لگی تو ایک اور آدمی نے میرے پڑوس میں دکان کھول لی۔ اے اللہ کمپٹیشن میں اس نے دکان کھول لی، جو کسٹمر میرے پاس آتے تھے وہ ادھر جانے لگے۔ اے اللہ دشمنوں نے دشمنیاں نبھانا شروع کر دی۔ ورزقنی تو مجھے رزق حلال عطا فرما، اے اللہ تو مجھے روزی عطا فرما۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے کپڑے کی دکان کھولی، کچھ دنوں کے بعد جب اچھی چلنے لگی تو پڑوس میں ایک اور نے کپڑے کی دکان کھول لی۔ آپ نے چائے کی دکان کھولی، جب آپ کی چلنے لگی تو دوسرے نے ایک اور پڑوس میں آپ کے بغل میں چائے کی دکان کھول لی۔ آپ دعا مانگو، یہ نہ کہو کہ اللہ اس کو برباد کر دے، آپ کہیے ورزقنی، اے اللہ میرا کام محنت کرنے کا کر رہا ہوں، رزق دینا تیرا کام ہے، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین پائے گی؟ 100 دکانیں کھول لو اس کے بغل میں۔ اب سوچیے آپ نے کیا مانگا اللہ سے۔ یہ دونوں سجدوں کے بیچ میں تو دونوں دعائیں پڑھ لیتا ہوں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک اور جملہ پڑھتے تھے، وجبرنی، وجبرنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ اے اللہ میرے نقصان کو تو پورا کر دے۔ جانتے ہو کیا مانگا آپ نے؟ اور سنو پھول بنگا والو، غور سے سنو آپ نے کیا مانگا؟ وجبرنی، میرے نقصان کو پورا کر دے۔ جرجیت صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپریشن میں مشہور ہیں، ایمرجنسی کیس آیا ہے، آئی سی یو میں لے کے گیا ہے، آئی سی یو میں لے کے گیا ہوں، اس کے آپریشن میں 5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ مل رہا ہے مجھے۔ اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر،
جرجیت صاحب نے اس مریض کے مالک سے کہا ٹھیک ہے میں نے آئی سی یو پہ لٹال دیا ہے، آنے کے بعد آپریشن کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں تب آپریشن کر دوں گا۔ وہ آدمی کہہ رہا نہیں ابھی آپریشن کرو، میرا مریض بہت خطرے میں ہے، کہیں مر نہ جائے۔ آپ نے کہا نہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جماعت نکل گئی تو اچھا نہیں ہوگا، میں جماعت کر کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کے بعد آپریشن کر دوں گا، آئی سی یو میں موجود ہے، آکسیجن مل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ کر چلے جاتے نماز پڑھنے کے لیے، ادھر یہ مریض، اس کا باپ یا اس کا بیٹا اپنے مریض کو لے کر نکل جاتا ہے دوسری جگہ، چلو جلدی آپریشن کرائیں گے، میرا بیٹا یا میرا باپ ایمرجنسی پوزیشن میں ہے۔ 3 لاکھ کا کسٹمر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب آپ نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ مریض غائب ہے، آپ کی 3 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپے بچ رہا تھا، 2 لاکھ خرچہ دے کر 1 لاکھ روپے آپ کا بچ رہا تھا، آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے۔ آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے دعا مانگی وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو تو پورا کر دے۔ اب اللہ آپ کے اس نقصان کو پورا کرے گا۔ میرے بھائیوں ابھی آپ نے 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے، عصر کی نماز کے وقت آنے سے پہلے اللہ نے 3 مریض آپ کے پاس پہنچا دیے۔ اب آپ نے 1 لاکھ ادھر چھوڑ دیا تو 3 لاکھ روپے کی ادھر آپ کی انکم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں یہی بات کہی جا رہی ہے، ہم فارچونر ہم جو ہے کسی دکان پر بیٹھے ہوئے، کرانہ مرچنٹ کی دکان پر بیٹھے ہیں، ایک کسٹمر ہے 10,000 روپے کا سودا لے رہا ہے، اس نے تیل بھی خریدا، گھی بھی خریدا، تمام چیزیں خرید رہا ہے، ادھر اذان کی آواز آئی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، میں نے کہا نماز پڑھ کے آؤں گا تب دوں گا۔ وہ کسٹمر چلا جاتا ہے دوسری دکان پر، اتنی دیر ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم دوسری جگہ سے سامان لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں جہاں مرضی ہو لے لو لیکن ابھی ہم نماز پڑھ کے آئیں گے تبھی دیں گے۔ جب تک آپ آئے وہ کسٹمر چلا گیا، آپ نے دعا مانگی وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ اب اللہ اس نقصان کو آپ کو پورا کرے گا، آپ کے اس نقصان کو۔ آپ غور تو کرو کہ نماز میں آپ مانگ کیا رہے ہیں، کیا یہ دعائیں یاد ہیں ہمیں اور آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک لفظ اور آتا ہے، تیسری حدیث میں ایک لفظ اور آتا ہے، اس کو بھی اگر ملا لیا جائے تو پوچھو مت، ورفانی ورفانی۔ اب پوری دعا یوں ہوئی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی ورزقنی وجبرنی ورفانی۔ یاد کرنا پڑے گی، بنا یاد کے تو بہت سے ایسے مل جائیں گے جو آپ کو لکھ کے دے دیں گے گلے میں لٹکا لو، یہ آپ یاد کریے۔ سب کا مطلب بتا دیا، آخری جملہ رہ گیا، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، ورحمنی، اللہ میری اوپر رحم فرما دے، وہدینی، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، وعافینی، اللہ مجھے جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے عافیت عطا فرما دے، نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما، ورزقنی، اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا فرما دے، ورفانی، آخری جملہ ورفانی، اے اللہ جہاں جاتا ہوں گالیاں کھاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں بری نظر سے دیکھا جاتا ہوں، زمانے میں اور سماج کے اندر میری کوئی عزت نہیں ہے، مجھے بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، غریب سمجھ کر مجھے بھگا دیا جاتا ہے، مجھے کہیں بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے، ورفانی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو اونچا کر دے، اے اللہ میری عزت کو بڑھا دے، ورفانی، مجھے عزت عطا فرما، میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے۔ اگر اللہ کسی کے اسٹیٹس کو بلند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل کر سکتی ہے؟ کتنی مرتبہ میرے دشمنوں نے مجھے جیل کی سلاخوں میں بھیجا، کیا وہ کوئی ذلیل کرنے کی طاقت ہے جو کر سکتا ہے؟ ورفانی، دعا پڑھو، سیکھو اور یاد کرو، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، ورفانی، اسٹیٹس کو بلند کر دے گا، یہ دعا۔ اب ایک بات سن لو میرے بھائیوں، آپ نے یہ نماز پڑھی،
ایک دن میں 5 بار پڑھی. دونوں سجدوں کے بیچ میں یہ دعا کی اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. رکوع میں اور سجدے میں آپ نے 20 سال 30 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کی. چلو 40 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کی. آپ کی زندگی 70 سال 75 سال 80 سال کی ہو گئی. آپ 30-40 سال سے برابر یہ دعا پڑھتے رہے اور یہی کہتے رہے اللہ مجھے بخش دے مجھے بخش دے. بار بار کہہ رہے ہیں بخش دے. آپ نے ابھی ظہر پڑھی اللہ مجھے بخش دے, اللہ نے کہا نہیں بخشوں گا. آپ نے کل پڑھی اللہ نے کہا نہیں بخشوں گا. برابر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کی پوری زندگی کی پڑھی جانے والی نمازوں میں اگر اللہ نے کسی ایک وقت آپ کی دعا سن کر کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, میرے بندے جا میں نے تیری مغفرت فرما دی, ہو گیا ہمارا بیڑا پار. ایک فقیر آیا اللہ کے نام پہ دے دے, آ جاتے روز مانگنے کے لیے, جرجیت صاحب نے بھگا دیا. 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا, ارے صاحب دے دیجئے بہت بچے بھوکے ہیں. پھر آ گیا تو ابھی تو نہیں دیا. 1 گھنٹے کے بعد وہ پھر آ گیا, ارے دے دیجئے بھائی اللہ کے نام پہ بہت, آپ نہیں سمجھ رہے ہماری مجبوری کتنی ہے. بار بار اس کو بھگا رہے ہیں جرجیت صاحب, صبح سے لے کے ہر گھنٹے ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے. شام تک دماغ خراب کر دیا. جرجیت صاحب نے کہا یہ ہاتھ دھو کے نہیں نہا دھو کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, یہ کچھ لے کے ہی رہے گا. نکالا 100 کا نوٹ جیب سے, لے بھائی چل ہٹ میری جان چھوڑ, 100 روپے دیے. ارے بار بار منع کیا نہیں مانا, بے شرم بن کے بار بار آ رہا, جا لے جا جا دے دیا. میرے بھائیو آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے ایسے فقیروں پر. آپ بار بار اللہ سے کہیے اللہ مجھے بخش دے, اللہ میری مغفرت فرما دے. ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, پھر دوسرے دن بار بار آپ کہتے رہیے, اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا پڑھتے رہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کی پوری زندگی میں 80 سال کی پوری زندگی میں 90 سال کی زندگی میں 75 سال کی زندگی میں اگر آپ کے رب نے ایک مرتبہ بھی اگر کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا, ہمارا بیڑا پار, ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, یہ ہے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. چلو اب آ جائیے تھوڑا سا جنت کی طرف. یہ تو ہو گیا اپنے رب کی مغفرت کی طرف, مغفرت کو بتا دیا. اور بھی بہت سے کام ہیں مغفرت کے, ایسے بہت سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد آدمی کی مغفرت یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَجَنَّتٍ, اور اس جنت کی طرف بھی دوڑو, اس جنت کو پانے کی کوشش کرو. عرضها السماوات والارض, جس جنت کا رقبہ, جس جنت کا طول و عرض, جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین اور آسمان کے برابر. زمین کی کوئی انتہا نہیں, آسمان کی کوئی انتہا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بھی کوئی حد نہیں. سب سے کمتر درجے کے جنتی کو بھی جس کے پاس سب سے کم نیکیاں ہوں گی. ارے دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں کوئی ایسا ہوگا جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی, اور اس کو جب جنت ملے گی اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. تو سب سے کم تر درجے کے جنتی کو بھی جنت میں جو جگہ ملے گی اس جگہ کے بارے میں بخاری کی یہ روایت پڑھی ہے. میرے بھائیو, جنت میں جانے والا سب سے کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا, اس جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی وہ جگہ کتنی ہوگی؟ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے, ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے اور ابھی سفر کیا
100 سال تک اس کا گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال تک اس کا گھوڑا چلتا رہے، 100 سال تک اس کا گھوڑا دوڑ لگاتا رہے، نان اسٹاپ، بیچ میں کھانے کے لیے نہ رکے، پانی پینے کے لیے نہ رکے، پیشاب کرنے کے لیے نہ رکے، لید کرنے کے لیے نہ رکے، 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے اور کہیں بیچ میں 1 منٹ کے لیے بھی سستائے نہیں، رکے نہیں۔ 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا، 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، اور جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، یہ اتنی جگہ اس جنتی کو ملے گی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ اب سوچو، عقل میں نہیں آتی نا، یہ عقل میں آتی نہیں ہے۔ ارے جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہیں تو قرآن اور حدیث کے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھئی آپ کی عقل کام کرے نہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عقل جو کام کر رہی ہے وہی بس مانی جائے گی، اور جو عقل میں نہ آئے اس کو، ہماری عقل محدود ہے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے چند چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس وقت دلی، بمبئی، کلکتہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، امریکہ اور لندن نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی عقل سے محدود چیزیں سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ہر چیز سمجھنے کی طاقت ہمارے دماغ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہم جرجیت صاحب بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، دلی میں ہنگامہ ہو رہا وہ نہیں سن رہے، بمبئی کا ہنگامہ نہیں سن رہے ہیں، کلکتہ کا ہنگامہ نہیں سن رہے ہیں۔ ہمارے کان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جو دلی بمبئی کی آواز یہاں تک سن سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دماغ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ساری چیزیں سمجھ سکیں۔ دماغ سے وہ کام لو جو دماغ کے لائق ہے، اس کے اوپر کا مت سوچو۔ دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی، یہ ٹھیک ہے، آپ کا دماغ اس چیز کو سوچ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز آئی ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ آپ کا دماغ یہ سوچ رہا بالکل ٹھیک، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے یہ سوچا پھر اللہ کا خالق کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے عقل ہے ہی نہیں۔ اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ سونا تولتے ہیں نا ترازو پر، گولڈ، کتنی چھوٹی ترازو ہوتی ہے، اس پہ آپ سونا جب تولتے ہیں نا 10 گرام 20 گرام 50 گرام سونا تولتے ہیں۔ اب آپ کا یہ سونا تولنے والی ترازو ہے، سونا تولیں گے تو ٹھیک، لیکن اسی کی اوپر لے آئیے آپ جھارکھنڈ کا ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھا کے توڑ کے لائیے اور اس ترازو پہ رکھ دیجئے، تو اس ترازو کا حال کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ترازو اس کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ آپ اس پر وہ چیز تول رہے ہیں جس کے لیے وہ ترازو ہے ہی نہیں۔ آپ کی عقل اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ یہ سوچیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، آپ کی عقل یہ سوچنے سمجھنے کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی ہے، اور آپ کی عقل کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ اپنی عقل سے وہ کام مت لیجئے جس کے لیے عقل بنائی نہیں گئی۔ کمپیوٹر میں ہر چیز فٹ ہے، جو چیز فٹ ہے وہی بتائے گی۔ آج امریکہ میں کتنی گرمی پڑی بتا دے گی، کل کتنی پڑی بتا دے گی، ساری چیزیں آپ جو بھی اس میں فٹ آپ ڈالیں گے وہ بتا دے گا۔ لیکن کمپیوٹر سے سوال کرو کہ میرے باپ مر گئے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، کمپیوٹر کیا جواب دے گا؟ الٹا بلکہ غلط جواب دے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ کی عقل کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ اپنی عقل سے وہ کام لیجئے جس کے لیے عقل بنائی گئی، اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں قرآن کے علم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ حصول علم کا تیسرا ذریعہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں کا علم بتاتا ہے قرآن۔ اگر ہر کام عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا اور برا عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو قرآن کی ضرورت کیا ہے؟
ہر آدمی سے کہہ دیا جائے جو تمہاری عقل کہے وہ اچھا کام وہ کرو اور جو تمہاری عقل کہے برا کام بھی برا کرو. میرے بھائیوں ابھی کتنا فرق ہو جائے گا. ہم اور آپ دیکھ لیجئے انسان ہیں, عقلیں الگ الگ ہیں. ہماری اور آپ کی ماں بہن بیٹیاں شادی سے پہلے کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. جس کے ساتھ شادی ہو بس اسی سے اپنا بندھن بنائے رکھتے ہیں. اسی کو عقل کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے. لیکن اسی کے برعکس ایک طوائف ہوتی ہے جو کوٹھے پہ بیٹھتی ہے, جو اپنا جسم بیچتی ہے. روزانہ اس کے پاس 10 15 20 کسٹمر اس کے پاس آتے ہیں, وہ ان سے پیسہ لیتی ہے اور جسم بیچتی ہے. ہماری عقل کہتی ہے خراب ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز بکتی ہے, میں نے اپنا جسم بیچ دیا تو کون سی بری بات ہے. دیکھ لیجئے عقل وہی ہے, پیمانہ دونوں کے سوچنے کا الگ الگ ہے. ہم اس کام کو غلط سمجھتے ہیں, وہ اس کام کو صحیح سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہر اچھا اور برا کام ہماری عقل سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. اچھا کیا ہے یہ ہمیں مذہب بتائے گا, یہ ہمیں اسلام بتائے گا, اور برا کیا ہے یہ ہمیں اسلام بتائے گا. ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں. عقل کہتی ہے ہم 4 کی جگہ 6 بھی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے, 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے, جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب. یہ عقل کہتی ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 4 کی جگہ 5 پڑھی اور 6 پڑھی تو تم اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, تم ظالم قرار دیے جاؤ گے, تم مجرم ہو جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیو غور کرو, سوچو. گوشت حلال ہے, عقل کہتی ہے کھاؤ, لیکن رمضان کے مہینے میں یہی گوشت روزے کی حالت میں حرام ہے. اب آپ نہیں کھا سکتے ہو. بیوی حلال ہے, روزے کی حالت میں حرام ہے, نہیں استعمال کر سکتے ہو. غور کرو, یہ نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے, لیکن فجر کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے, سورج غروب ہوتے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. ان وقتوں میں اگر نماز پڑھو گے تو گناہ پڑے گا. وہی عبادت ہے, اور وہی نماز پڑھنے پر, ممنوع اوقات میں پڑھنے پر گناہ بھی ہے. تو یہ ہماری عقل ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, یہ اسلام ڈیسائیڈ کرے گا, اسلام فیصلہ کرے گا. یہ شریعت ہمیں بتائے گی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اس لیے ہر کام کو اپنی عقل سے کرنے کی کوشش مت کرو, شریعت کے دائرے میں اس کو کرو. ہماری عقل سوچنے سے عاجز ہے. ایک کمتر درجے کے جنتی کو اتنی جگہ ملے گی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی آدمی سفر کرے اور 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے, 100 سال کے بعد جہاں رکے گا اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے سب سے کم نیکی کی ہوں گی, سب سے کم تر درجے کا. تو آپ سوچئے جس نے سب سے زیادہ نیکی کی ہوں گی اس کو کتنی, کیا اتنی بڑی جنت ہے. ارے جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا ہے, کوئی جان ہی نہیں سکتا, نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی دل پر اس کا اثر ہوا, نہ کسی دماغ میں اس کا وہم و تصور آیا. جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہماری عقل سوچ نہیں سکتی, ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, اس کا وہ ہمارے چشم تصور سے بالاتر ہے, بہت دور ہے. میرے بھائیوں بس ہمارا کام ہے ایمان لانا, ہمارا کام ہے ایمان لانا. لیکن جنت میں جانے کے راستے بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں تم جانے کے لیے کیا کرو. بہت آسان بھی ہے, بہت آسان ہے. وضو بناؤ اور اچھی طریقے سے وضو بناؤ. ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضو, تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, وضو کو وضو کی طرح, ثم قال, اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, بس اتنی سی دعا.
ترمذی میں یہ بھی آیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کو بھی علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ اگر یاد ہے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، اتنی دعا پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مسلم شریف میں اتنی دعا آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دیکھیے جنت کتنی آسان، جس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں بتاؤ، وضو بنانا کتنا مشکل کام ہے، اور وضو بنانے کے بعد اتنی سی دعا پڑھنے پہ اگر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں تو کون سا مشکل کام ہے؟ یہ آپ کو بھاری لگتا ہے؟ وضو بنائیے اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، 8 دروازے کھلے، 1 نہیں 2 نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ یہ ہے جنت۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد اذان کے کلمات دہرانا اور اس کے بعد دعا پڑھنا۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو آپ بھی کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو یہی جملے آپ بھی دہراؤ۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جس نے مؤذن کے کلمات دہرائے ثم قال، اور مؤذن کی اذان دینے کے بعد یہ کلمات دہرانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی۔ ایسا آدمی جہنم کے دروازے کے پاس بھی کھڑا ہوگا تو میرے لیے اجازت ہوگی کہ اس کی شفاعت کروں، اور اللہ حلال کر دے گا میرے لیے اس کی شفاعت کرنا۔ میں اس کو جہنم کے دروازے سے لے آؤں گا اور اللہ سے سفارش کروں گا، اور اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہاں، بس اتنا ہے کہ آپ کو ذرا چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینا چھوڑنا پڑے گا اور گھڑی پہ نظر رکھنا پڑے گی۔ اگر ظہر کی اذان 12:30 پہ ہو رہی ہے تو آپ کو 12:28 پر وضو بنا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے اور مؤذن کے اذان کے کلمات دہرانا، اور اس کے بعد یہ دعا۔ آپ کو اپنے دوستوں سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی قربانی دیں گے تو یہ کام کر پائیں گے میرے بھائیوں، ورنہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہاں مشکل ہے یہ کام؟ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، سنیں، ان کے لیے بھی جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شہرا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، رواہ احمد فی مسندی، مسند احمد کی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وَصَامَتْ شَهْرًا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، احسنت فرجا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اپنی شرمگاہ پیش نہ کرتی ہو،
اور احسنت فرجہا میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، موٹا کپڑا پہنتی ہو، اس کا سطر نمایاں نہ ہو، سطر دکھائی نہ دے، اتنے چست اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو جس سے اس کے جسم کی نشو نما بناوٹ اس کی دکھائی دیتی ہو۔ وہ احسنت فرجہا، جو اپنی شرمگاہ کی اور سطر کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت خدمت و فرما برداری کرنے والی ہو، اس کا دل نہ توڑتی ہو، وہ جو کہے اس کو بحسن خوبی بجا لاتی ہو، خوشی خوشی اس کام کو کر دیتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کوئی کمی نہ کرتی ہو۔ ایسا یہ جو 4 کام کر لے جو عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 کام: 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، اپنے سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ 4 کام جو عورت کرتی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے قیام بیٹھے ہوں گے اور اس عورت سے کہہ رہے ہوں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا۔ ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک حدیث آپ کے اس جلسے کے تعلق سے جو مسجد کے تعلق سے ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ کتنی بڑی جنت کی بشارت! اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے گھر کے لیے یعنی مسجد کے لیے کوئی تعاون کیا، اللہ کے گھر کو بنایا، دنیا میں جس نے مسجد بنانے میں تعاون کیا، جس نے مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کا گھر بنائے گا۔ دنیا میں تم اللہ کا گھر بناؤ گے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا جو دنیا میں گھر بنائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، جنت میں جانے کے راستے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس راستے میں بڑھ چڑھ کر ہمیں اور آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ یہ تو ابھی تک تعلق تھا نماز کا، روزے کا، جس نے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، نماز، یہ تمام معاملے۔ نوجوانوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں، جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے من یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ، جس نے بین رجلیہ، جس نے اپنے داڑھ دونوں یہ درمیان یعنی داڑھی کے درمیان یعنی زبان، لحیہ یہ داڑھی کہتے دونوں، اس کے اندر کیا ہے؟ زبان، جو مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے، گالی نہیں دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، زبان سے الٹا سیدھا نہیں بولیں گے، اس زبان کو لغویات میں نہیں جو ہے اس کا لغویات میں نہیں گزاریں گے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، 2 چیزوں کی، ایک زبان کی وبین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی۔ جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، زبان کا صحیح استعمال کرے گا اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، اللہ کے نبی فرماتے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ یعنی زبان سے سچ بولنے والا، غیبت نہ کرنے والا، چغلی نہ کرنے والا، برائیاں نہ کرنے والا، بیہودہ جملے نہ بولنے والا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنے والا، یہ 2 چیزوں کی جو ضمانت دے دے گا، جو گارنٹی دے دے گا، ان کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، جنت میں جانے کے راستے۔ اللہ کے نبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو روزہ رکھے ہو؟ نفلی روزہ،
ابو بکر صدیق اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے نفلی، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق دوبارہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، میں ہوں، میں نے آج بھوکے کو کھانا بھی کھلایا، یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کوئی کسی مریض کو دیکھنے گیا، اس کے گھر عیادت کرنے گیا؟ اگر اسپتال میں بھرتی ہے تو کوئی اسپتال میں اس کی عیادت کرنے گیا؟ تم میں سے کوئی ہے جو کسی مریض کی عیادت کرنے گیا ہو؟ ابو بکر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مریض کی عیادت کرنے بھی گیا ہوں، آج میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازتن، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آج کسی جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا ہو، یعنی مٹی تک اس کے ساتھ رہا ہو، گھر سے اس کا جنازہ اٹھا ہو، نماز جنازہ میں شامل ہوا ہو اور قبرستان تک اس کی مٹی کے ساتھ ساتھ گیا ہو اور قبر میں دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہا ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو؟ ابو بکر چوتھی بار اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آج ایک مٹی میں بھی شامل ہوا، کسی کا جنازہ تھا، میں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کو قبر میں بھی اتارا اور مٹی بھی دی۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی، یعنی جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو اور جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جاتا ہو، جس کے اندر یہ 4 نیکیاں جمع ہوں گی، مجتمعنا فی امرین، جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ جنتی ہے، یہ جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَنَّتٍ، مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کو پانے کے لیے دوڑو جس کا رقبہ طول اور زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کی طرف دوڑو۔ کتنے لوگ یتیم ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال ملا ہوا تھا، آپ کا حصہ تھا، غنیمت، مال غنیمت میں تقسیم ہوا تو اس میں آپ کا بھی حصہ تھا۔ آپ کے ہاتھ میں 2 جھولے تھے، آپ لے کر جا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ ملا 7 سال کا، ایک 9 سال کا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑا، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں، ایک نے کہا 5 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں چلا، دوسرے نے کہا 1 ہفتے سے چولہا نہیں چلا۔ آپ نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، یہ تھیلا اس کو دے دیا۔ اس وقت تک آپ دیکھتے رہے جب تک یہ دونوں بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ خالی ہاتھ آپ گھر میں گئے، دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ چولہے میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور سوچ رہی تھی کہ آج اللہ کے نبی آئیں گے تو میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، آج کچھ لائیں گے تو میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی اور گوشت بنے گا۔ لیکن خالی ہاتھ جب دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کا حصہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 2 یتیم بچے ملے، میں نے ان یتیم بچوں کو دے دیا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہ جلا، ایک کے گھر میں 9 دن 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک کا باپ نہیں تھا۔ عائشہ میں نے اپنا حصہ ان دونوں کو دے دیا۔ فرمایا تھوڑا سا لے آتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ فرمایا عائشہ تمہارے باپ زندہ ہیں، تمہاری ماں زندہ ہیں، عائشہ تمہیں یتیمی کا درد نہیں معلوم، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جب 2 مہینے کا جب پیدا ہونے میں 2 مہینے رہ گئے تو میرا باپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے اس دنیا میں آنے سے 2 مہینے پہلے ہی میرے باپ انتقال کر گئے۔ جب میں 6 سال کا تھا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، جب میں 8 سال کا تھا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا۔
اس کے بعد اذان کا وقت ہوا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ایسی ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے اسی موقع پر تاریخی جملے ادا کیے اور آپ نے فرمایا لوگو آج تو یتیم بچوں کا حال میں نے دیکھا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا، لوگو ایک کا باپ نہیں تھا، ایک کی ماں نہیں تھی، آج میں نے اپنا حصہ ان کو دے دیا۔ سنو انا وکافل الیتیم بالجنت کہاتین، میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا، ان کی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، یتیموں کا خیال رکھے گا۔ آپ نے یتیموں کی پرورش اور ان کو کھلانے پلانے کی والے کو اپنا پڑوسی بتایا ہے کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ یا تو یتیموں کا حق بھی مارنے کے بارے میں پلاننگ ہوتی ہے اور منصوبے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور سن لو، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا میں مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کا 6 مہینے کا بچہ، کسی کا 8 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا بچہ، 5 سال تک، 7 سال تک جو بچے چھین لیے جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اور جن کے انتقال پر ان کے ماں اور باپ نے صبر کیا، قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صغارہم دعامیس الجنہ، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں چھین لیے جاتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر بے روک ٹوک گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، ان کے ماں باپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جاؤ تم نے دنیا میں برے کام کیے، بدعمل تھے، اے فرشتوں ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ ماں باپ جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے تو اللہ کہے گا رک جاؤ، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے بچوں سے ان کو ملوا دو، ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان سے دنیا میں چھینے تھے جو جنت میں بے روک ٹوک گھوم رہے ہیں، ان کو لے کر آؤ اور ایک مرتبہ ان کے ماں باپ سے ان کو ملا دو۔ حکم ہوگا ان کے بچوں کو لاؤ اور ان کے ماں باپ سے ان کو ملا دو تاکہ کوئی شکایت باقی نہ رہے۔ ان بچوں کو فرشتے لے کر آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملائیں گے، ابھی ماں باپ سے مل رہے ہوں گے یہ بچے اور خوش ہوں گے، اتنے میں حکم ہوگا کہ چلو ملاقات کا وقت ختم ہے، ان بچوں کو جنت میں ڈال دو، ماں باپ کو جہنم میں۔ جب بچے چھوٹے چھوٹے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، ان کے جو کپڑے جو پیچھے کا قمیص ہوگی اس کو پکڑ لیں گے، یأخذ بناحیۃ ثوبہ، ان کے کپڑے کو پکڑ لیں گے، لم یفارق، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، پھر اس دامن کو چھوڑیں گے نہیں، فرشتے چھڑائیں گے لیکن یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کیا اور آج بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر تجھے یہاں بھی مجھ کو میرے ماں باپ سے مجھے دور کرنا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے کیوں چھینا؟ مجھے میرے ماں باپ کا پیار دنیا میں بھی نہیں ملا اور یہاں پر بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی تو مجھ سے ماں باپ چھین رہا ہے، اے اللہ دنیا میں اگر تو نے مجھے چھینا تھا ماں باپ سے دور کیا تھا تو یہاں تو مجھے میرے ماں باپ سے دور نہ کر۔ اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس التجا کو قبول فرمائے گا اور حکم ہوگا فرشتوں ان کے ماں باپ کو بھی ان بچوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دو، ان کے ماں باپ کو بھی لے جاؤ اور جنت کے اندر ان بچوں کو کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی داخل کر دو۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو دنیا میں چھین لیا گیا قیامت
قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کے ماں باپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، ماں باپ کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ان ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور واویلا نہیں مچایا ہوگا، چیخے نہیں ہوں گے، چلائے نہیں ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ رہی میرے 1.5 گھنٹے کی تقریر، کیونکہ آپ بھی اب اکتا چکے ہیں۔ کوئی آدمی کتنی دیر تک بیٹھے گا؟ 3:45 بجے تک بیٹھنا اور مغرب کے بعد سے عشاء کے بعد سے، واقعی آپ کے بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آپ کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور جو سنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت میں جانے کے راستے تھے، اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم جب دعائے مغفرت اپنے بارے میں کریں اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے